بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاور اینڈ پور ود رایا ذوالفقار علی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا۔ آج باتیں تو خیر کرنے کو بڑی ہیں لیکن مختصر میں اتنی بات کروں گا کہ مجھے دختر مشرق بے نظیر بھٹو بہت یاد آئی، اور کتنا مشکل وقت تھا جب وہ دنیا کی پہلی مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، تو اس کے خلاف پھر میاں نواز شریف، مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان اور نہ جانے کون کون کیا کیا کچھ عورت کی حکمرانی کے خلاف کہہ رہا تھا، اور وہ سفر چلتا رہا۔ اور آج وہی خاندان، وہی مسلم لیگ، وہی جماعت، اس کی نواز شریف کی بیٹی مریم نواز پنجاب کی، پاکستان کے مطلب کسی صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنی۔ تو وہ جو 30-35 برس کا سفر تھا، اس کے بعد یہ تبدیلی مجھے بہت اچھی لگی۔ اسی لیے میں پی ٹی آئی کو کہتا ہوں، یا اب جو سنی اتحاد کونسل ہے یا جو ہمارے سیاستدان ہیں، ان سے ہمیشہ بات کرتے ہیں جمہوری راستہ اختیار کریں، ایک جمہوری طریقہ اختیار کریں، جو تحریک ہوتی ہے اس کو پرامن رکھیں، اس کو بااخلاق رکھیں، اور اس میں آپ جب کوئی پیکج دیتے ہیں، منشور دیتے ہیں، کوئی نظریہ دیتے ہیں، تو اس پر عمل بھی ہونا چاہیے یا کسی حد تک ہونا چاہیے۔ تو آج مریم نواز نے بہت اچھی تقریر کی، 1 گھنٹہ 20-22 منٹ کی تقریر تھی، لیکن اس میں مجھے ایئر ایمبولینس جو ہے وہ بڑا اچھا لگا، اور انہوں نے ود ان 12 ویک یعنی 2 ہفتے 2 مہینے کے اندر اس کو، یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی ہیلی کاپٹر ہے یا ہیلی کاپٹر ہی ہوگا میرے خیال، اس کے ذریعے مریض کو 1 گھنٹے سے پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا۔ اس کے علاوہ کاغذ ختم ہو رہے ہیں، ڈیجیٹل چیزیں یعنی پاسپورٹ، شناختی کارڈ، کچھ چیزیں آپ کی دہلیز پر پہنچنا، اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں تھیں۔ خیر یہ تو اچھی چیزیں جو انہوں نے بیان کی، اور اس سے مطلب اب تیسری دفعہ ہے مراد علی شاہ کو بھی، تو مقابلہ اچھا ہوگا، اسی طرح باقی صوبوں کو بھی چاہیے۔ اور پھر وفاق میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں نا، بلاول بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو کہتے تھے مجھ سے میرے منشور پر بات کرو، ایک اچھا لگ رہا تھا۔ اسی طرح مریم نے یہ کیا، تو آنے والے وقت میں ایشوز پر مقابلہ ہوگا، ایشوز پر سیاست ہوگی۔ آج سنی اتحاد کونسل جو ہے اس نے بائیکاٹ کیا، رانا آفتاب صاحب جو ہیں وہ ان کے وزیر اعلیٰ کے مقابلے میں امیدوار تھے، ان کے کیا نام ہے مریم نواز کے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر رہے ہیں۔ 2010 میں ہم فیصل آباد رانا آفتاب کے الیکشن کے لیے گئے، اور سمیع اللہ خان اس وقت جنرل سیکرٹری تھے، رانا آفتاب صدر تھے پیپلز پارٹی کے، اور ان کی جو ہیں وہ بیوی ہیں عظمیٰ بخاری، تو وہ لڑ پڑی اکٹھے تھے، راجہ ریاض بھی پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، اب وہ پی ٹی آئی یعنی سنی اتحاد کونسل میں ہے، تو آج الیکشن لڑ رہے تھے۔ تو میں نے کہا تھوڑا سا یہ والا بھی آپ کو بتا دوں، لیکن اس کے ساتھ میں اب کہوں گا اب کیا کام ہے۔ سنی اتحاد کونسل پنجاب میں صوبائی اسمبلی میں بیٹھے، قومی اسمبلی میں بیٹھے، خاص کر صوبائی اسمبلی میں جو پیکج دیا ہے، جو پروگرام دیا ہے، جو پالیسیاں دی ہیں، جو پلان دیے ہیں مریم نواز نے، اس پر اپوزیشن کرے، مریم نواز کو یاد کرائے اور مثبت اپوزیشن کرے، پھر ان پروگرام میں، ان پالیسیوں میں جو خامیاں ہیں ان کی نشاندہی کرے، تاکہ وہ اور اچھے طریقے سے ہو، اور سنی اتحاد کونسل اس سے اچھا پروگرام اگلی دفعہ لے کر آئے، یا وہ لوگوں کو ثابت بدتمیزی، گالی، جھوٹا پراپوگنڈا، جھوٹ کی دنیا، سبز باغ، بڑے بڑے دعوے، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس تو بڑا نے۔ تو اب یہ سیاست چھوڑے، وہ IMF کو خط لکھنا، اور کوئی ابھی تک جیل میں عمران خان مجھے بے بس نظر آیا ہے پاکستان کی سلامتی کے خلاف، ان کی ہی جماعت میں سے ابھی تک کسی نے خط نہیں لکھا، لیکن ویسے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، وہ حلف نہ لینا، اور آج بھی ابھی تک عارف علوی اجلاس نہیں بلوا رہے، مطلب 77 آرڈیننس پاس کی، آرڈیننس کی فیکٹری ان کو کہا گیا، صدارتی آرڈیننس۔ لیکن خیر راجہ پرویز اشرف جو اسپیکر ہیں، انہوں نے 29 فروری کو اجلاس بلا لیا ہے، 21 دن کے بعد اجلاس بلایا جا سکتا ہے، تو دیکھتے ہیں۔ لیکن حکومتیں بن رہی ہیں، حکومتیں بن جائیں گی، لیکن حکومت جو حکمران کہہ رہے ہوتے ہیں ان پر عمل کروانا ہمارا کام ہے۔ پیپلز پارٹی ہو، سنی اتحاد کونسل ہو، مسلم لیگ ہو، یا کوئی بھی جماعت ہو، جب وہ حکومت میں آتی ہے تو ہم ان کی تعریف بھی کریں گے، لیکن سب سے زیادہ ان پر تنقید کریں گے، گہری نظر رکھیں گے، اور وہ اچھا کام کرتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا خاص کر
سنی اتحاد کونسل جو ہے، مطلب پارلیمنٹ میں سنی اتحاد کونسل ہے، ویسے پی ٹی آئی ہے، ان سے بھی کہ آپ کوئی سیانے بن جاؤ، بندے دے پتر بنو، تو ملک دا سوچو. ہاں آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہے، آپ کے خلاف اگر جھوٹے کیس ہے تو اس پر اپنی قانونی کارروائی کریں اور یہ بھی ثابت کریں 9 مئی کے بعد کہ آپ احتجاج اب پرامن کریں گے. آپ اپنا سیاسی راستہ اختیار کریں، خدا کے لیے سیاسی راستہ اختیار کریں. میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، ہر فون پر جائے، اپنا حق لینے کے لیے جائے. لیکن جو پاکستان میں یہ جو آپ کو جس ہجوم نے ووٹ دیا ہے اس کو کوئی خبر ہی نہیں، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اس کو آپ نے اس کی ذہن سازی کیا اور جھوٹ سے کیا، پراپوگنڈے سے کیا ہے. تو اس کو بدلیں. خدا کے لیے اگر پاکستان کو، پاکستانی لوگوں کو ایک قوم بنانا ہے، ان کو سچ بتائیں. اور یہی چیز میں باقی جماعتوں ان سے تو خیر پہلے ہی کہتے ہیں، تو آپ ان سے بھی کہہ رہے ہیں. تو مجھے امید ہے لیکن ایک اچھا سفر ہے. اور ہاں آخر میں یاد آ گیا، کچھ لوگوں کو یاد ہوگا، مطلب گراؤنڈ میں پی ٹی آئی، پارلیمنٹ میں سنی اتحاد کونسل، تو میں کہتا تھا عمران خان نے اور کچھ کیا یا نہیں کیا. مریم نواز کو ایک لیڈر بنا دیا ہے اور آج وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے. تو یہ بھی پی ٹی آئی والوں عمران خان کا کام ہے، آپ کا کام ہے. یہ جو آپ کی گالیاں، بدتمیزیاں، دھمکیاں، جلاؤ، گراؤ، آگ لگا دو، IMF کو خط لکھو، کیا ہم امریکہ کے خط غلام ہیں اور امریکہ کو ہی خط لکھو. تو پتہ نہیں کچھ لکھو یا نہ لکھو، مگر اپنے ذہنوں میں لکھو اخلاق، امن، اتحاد، پیار، محبت. ہم سب انسان ہیں، انسانیت، پاکستانی، مل جل کر کام کرنا ہے. ایشوز پر تنقید بھی کرنی ہے، سیاسی جماعتوں میں خوبصورت طریقے سے، دلیل کے ساتھ، لوجک کے ساتھ مخالفت بھی کرنی ہے. ایسی سیاست اپناؤ، ایسا طریقہ اپناؤ. اور مجھے امید ہے آہستہ آہستہ میں اس طرف ہی جانا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. اللہ حافظ.